تو اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی جب ان کا دماغ جو ہے نا خراب تھا، دماغی کام سے ان کو روک دیا تھا، اور پھر انہوں نے جا کے یہ کتاب لکھنا شروع کر دیا۔ دیکھو یہ ایک اعتراض، یہ جو اعتراض ہے یہ بالکل سراسر باطل ہے اور غلط ہے، اور اس میں معترض نے بڑے دجل و فریب سے کام لیے، اور فریب سے کام یہ لیا ہے کہ اس کو کتاب کے پس منظر کے ایک تو پتہ نہیں ہے، دوسرا انہوں نے غلط جگہ پہ اعتراض کو فٹ کیا۔ یہ جو کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں آپ دیکھیں تو یہ صرف ایک حصہ نہیں ہے بلکہ یہ مختلف حصے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں فضائل حکایات صحابہ ہے شروع میں، پھر فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل کیا نام ہے رمضان ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف فضائل ہے، فضائل قرآن بھی اس کے اندر ہے، اور ہر ایک رسالہ یہ الگ الگ لکھی گئی ہے، یہ بعد میں مطلب اس کو جوڑا گیا ہے لیکن یہ لکھے الگ الگ ہے۔ شیخ صاحب کی جو کتاب ہے آپ بیتی، ان کی کتاب ہے، اس کے پہلے جلد میں آپ دیکھیں یہ کتابوں کی پوری تفصیل موجود ہے کہ میں نے فلاں کتاب کس وقت لکھی، فلاں کتاب کس وقت لکھی۔ اس میں یہ جو فضائل اعمال کے رسالے ہیں نا، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، حکایات صحابہ، یہ سارے انہوں نے الگ الگ لکھے ہیں، اور ایک الگ الگ وقت میں لکھے ہیں، وہاں تاریخ بھی لکھی ہے اور سب کچھ لکھے ہوئے ہیں، نہیں تو آپ وہاں دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر یہ جو مختصر طور پر میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، ان میں ایک حکایت صحابہ ہے، یہ انہوں نے شوال کے مہینے میں 1358 ہجری میں انہوں نے یہ کتاب، یہ رسالہ لکھا۔ پھر فضائل قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے، ذی الحجہ 1348 ہجری میں انہوں نے لکھی۔ اسی طرح فضائل نماز، فضائل ذکر، اور یہ تو ان محرم اور شوال کے مہینے میں لکھی، اور 1358 ہجری میں یہ بھی لکھی، یعنی ایک محرم کے مہینے میں اور ایک شوال کے مہینے میں۔ اسی طرح فضائل تبلیغ انہوں نے صفر 1350 ہجری میں لکھی، اور آخر میں جو فضائل رمضان ہے یہ انہوں نے لکھا 1339 یا 49 ہجری میں انہوں نے لکھی، 49 ایک کم 50۔ اب دیکھو مختلف اوقات میں انہوں نے یہ رسالے لکھے، پھر بعد میں کسی نے یہ جوڑ کر، ورنہ آپ فضائل اعمال اٹھائیں نا، ہر جب حکایت جو ہے نا ایک رسالہ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، تو پہلے کے بالکل آخر اختتام میں انہوں نے تاریخ سمیت پوری چیز لکھ دی ہے، آپ وہاں دیکھ لیں۔ تقریباً یہ جو 5-6 رسالے ہیں، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، ہر ایک کے اختتام پر ہر ایک کی الگ الگ تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہ آپ ملاحظہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے یہ پوری کتاب یہ جو ہے نا انہوں نے اس طرح سے لکھی ہو اکٹھی، اور نعوذ باللہ یہ کہنا کہ ان کا دماغ خراب تھا اور پھر انہوں نے یہ لکھی، ایک تو یہ دیکھو کتنی بڑی خیانت ہے کہ سب کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ دوسری خیانت یہ بھی ہے کہ ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا، یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ شیخ صاحب رحمہ اللہ ان کی اسی آپ بیتی میں جہاں یہ تفصیل ہے کتاب، وہاں پر انہوں نے خود لکھا ہے کہ بھئی وہ مرض کوئی دماغی مرض نہیں تھا، کوئی دماغی کام نہیں تھا کہ